بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک وہ نیک لوگوں کا ولی ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ السلام علیکم۔ ایک گناہگار کی توبہ کا سبق آموز واقعہ آج میں آپ کو سناؤں گی۔ کسی ولی خدا کے زمانے میں ایک شخص بہت زیادہ گناہگار تھا، جس نے اپنی تمام عمر لہو لہب اور بےہودہ چیزوں میں گزاری اور آخرت کے لیے کچھ بھی اکٹھا نہ کر سکا۔ نیک لوگوں نے اس سے دوری اختیار کر لی اور وہ بھی نیک لوگوں سے کوئی سروکار نہیں رکھتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں جب اس نے اپنے کارناموں پر نگاہ ڈالی اور اپنی عمر کا جائزہ لیا تو اسے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آئی، کیونکہ اسے اپنے دامن میں کوئی بھی نیک عمل نظر نہیں آیا۔ یہ دیکھ کر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ توبہ اور استغفار کے ارادے سے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے دنیا اور آخرت کے مالک، اس شخص کے اوپر رحم کر جس کے پاس نہ دنیا ہے اور نہ آخرت۔ اس کے مرنے کے بعد شہر والوں نے خوشی منائی اور اس کو شہر سے باہر کسی کھنڈر میں پھینک دیا۔ اس موقع پر اس ولی خدا کو خواب میں حکم ہوا کہ اس کو غسل اور کفن دو اور متقی اور پرہیزگاروں کے قبرستان میں دفنا دو۔ عرض کیا، اے رب العالم، وہ ایک مشہور گناہگار اور بدکار تھا، وہ کس چیز کی وجہ سے تیرے نزدیک عزیز اور محبوب بن گیا اور تیری رحمت اور مغفرت کا حقدار بن گیا؟ جواب آیا، اس نے جب اپنے آپ کو بے بس یار و مددگار پایا تو ہماری بارگاہ میں گریہ وزاری کی، ہم نے اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ کون ایسا درد مند ہے جس کے درد کا ہم نے علاج نہ کیا ہو، اور کون ایسا حاجت مند ہے جو ہماری بارگاہ میں روئے اور ہم اس کی حاجت پوری نہ کریں؟ کون ایسا بیمار ہے جس نے ہماری بارگاہ میں گریہ وزاری کی ہو اور ہم نے اس کو شفا نہ دی ہو؟ تو میرے عزیز مسلمان بہنوں اور بھائیوں، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہر ایک سے سرزد ہو جاتی ہے، لیکن خوش قسمت وہ انسان ہے جس نے اپنی حالت کو پہچان لیا اور اپنی زندگی میں ہی سچے دل سے توبہ کر لی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ